الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم نے کل جو صورتیں سنی تھیں اس میں سورۃ الرعد بھی پڑھی گئی تھی، اس کے بعد آج سورہ ابراہیم اور سورہ حجر اور پھر سورہ نحل یہ صورتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو جہاں تک سورۃ الرعد ہے اس میں ایک اہم بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قوم میں تبدیلی کیسے آ سکتی ہے، انقلاب کیسے آ سکتا ہے۔ ہمارے کتنے ہی سیاستدان جو تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں، انقلاب کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا قرآن کا نسخہ کیا ہے، قرآنی نسخے پہ بات نہیں کی۔ کوئی سیاست کے ذریعے سے، اپنی الخدمت کے ذریعے سے، یا اسپتالوں کے ذریعے سے، یا اسکولوں کے ذریعے سے تو کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ بہت اچھی کوششیں ہیں ان کی، لیکن کیا اس کے ذریعے سے تبدیلی آ سکتی ہے، یہ ہے سوال۔ تو قرآن کریم نے اس کا جواب دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے ہیں جب تک کہ وہ، جو ہمیں ترجمہ کیا جاتا ہے، جب تک کہ وہ اپنی حالت نہ بدلے، یہ تو غلط ترجمہ ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ ہر نفس، ہر جان اپنے آپ کو نہیں بدلے گی۔ یعنی قوم کی تبدیلی فرد کی تبدیلی سے ہوتی ہے۔ افراد تبدیل ہوں گے، افراد میں پھر اللہ کا خوف آئے گا، وہ دین کی طرف آئیں گے تو تبدیلی آئے گی۔ صرف اوپر سے ہم الیکشن کے ذریعے سے حکومت پہ قبضہ کر لیں اور پھر چاہیں کہ تبدیلی آ جائے، نہیں آ سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ تجربہ ہو چکا ہے، صدر ضیاء الحق کے دور میں اسلام کا چرچا تھا، بہت کوشش کی، لیکن نہیں، ان کے اپنے ساتھی فوجی جو تھے بغیر وضو کے ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر وہ جب دل نہیں بدلے ان کے، تو ان کی حالت کیسے بدلے گی؟ تو لہذا پھر یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اوپر سے ہم لے آئیں اور پھر کوشش کریں کہ اسلام نافذ کر دیں، تو ہو نہیں سکتا ہے۔ اسلام ویسے بھی جمہوریت کے ذریعے سے تو آ ہی نہیں سکتا ہے، ناممکن ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اسی بات کی دلیل ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین نمونہ پیش کیا تھا کہ آپ نے افراد تیار کیے تھے، اور پھر یہ افراد یہ کسی CSS کے ذریعے سے نہیں آئے تھے، کسی اکیڈمی سے تربیت لے کے نہیں آئے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، جو کہ اپنی جاہلیت سے نکل کے اسلام میں آئے تھے۔ تو ان کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کندن بنایا، اور پھر یہ سب ہیرے یہ وہ تھے جنہوں نے مدینے کی ریاست قائم کی تھی، اور یہ ریاست خلافت راشدہ قائم رہی، اور اس کے بعد دوسری خلافتیں رہیں، یہاں تک کہ آج سے 100 سال پہلے جب اسی خلافت عثمانیہ کو ذبح کر دیا گیا اسی استعمار نے، اور اس کی جگہ پھر یہ استعماری طاقتوں نے پورے مسلمانوں کے علاقوں پہ قبضے کر لیے، تو یہ سلسلہ ختم ہوا، ورنہ اصل وہ ڈھانچہ چلا آ رہا تھا جو کہ مدینے کی ریاست کا ڈھانچہ تھا۔ تو اسی لیے پھر معلوم یہی ہوا کہ جب تک کہ افراد تبدیل ہوں گے تبھی وہ قومیں تبدیل ہوتی ہیں، افراد تبدیل نہیں ہوں گے تو قومیں تبدیل نہیں ہوں گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جو ان کی اپنی حالت ہے، جو ان کے افراد ہیں، وہ نہیں بدلیں گے تو قوم نہیں بدلے گی۔ ایک اور چیز جو اسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں اولو الالباب کا ذکر کیا ہے، اور قرآن نے بار بار ذکر کیا، قرآن کی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے اولو الالباب، عقل والے، سوچنے والے، غور و فکر کرنے والے، سمجھنے والے۔ صرف یہ نہیں کہ قرآن کو صرف تبرک سے پڑھ لیا بس ٹھیک ہے، سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے ہمیں قرآن پڑھنے کی یا قرآن سمجھنے کی؟ تو سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ بس تلاوت کر لو، ختم کر لو، بس جنت پکی ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ تو اسی لیے اولو الالباب کی اللہ تعالیٰ نے پھر تعریف فرمائی ہے اور ان کی صفات بیان کر دی ہیں، جس میں فرمایا کہ الذین یوفون بعہد اللہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، جو اللہ سے عہد کیا ہوا تھا وہ عہد پورا کریں گے تو پھر وہ صحیح معنی میں کامیاب ہوں گے، اور وہی اولو الالباب ہیں جو کہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔
اور دوسری فرمائے ولا ينقضون المیثاق، اور جو وعدہ کیا ہوا ہے، میثاق جو پکا وعدہ ہے، پختہ وعدہ کیا ہوا ہے، اس کو توڑتے نہیں ہیں، اس کو توڑتے نہیں ہیں، نہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس لیے کہ ویسے بھی وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی علامت ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو اسی لیے پھر یہ پکے سچے مومن ہیں اور ایمان والے ہیں، اسی لیے ایک تو یہ جو عہد ہے وہ پورا کرتے ہیں، جو انہوں نے کسی سے معاہدہ کیا ہے، میثاق کیا ہے، اس کو پورا کرتے ہیں، اس کو توڑتے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے اس کو ملاتے ہیں۔ خاص طور پہ صلہ رحمی ہے، آپس کی رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، آپس میں لین دین ہے، میل جول ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اچھی طرح کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ لوگ کاٹتے نہیں ہیں، رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں، بلکہ رشتوں کو ملا کر اور مضبوط کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو ملاؤ، مل کے رہو، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد جو فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے، خشیت الہی، خشیت الہی کے ذریعے ہی سے پھر وہ صحیح معنی میں ایمان جاگتا ہے۔ ایمان ہوتا ہے جب کہ وہ قرآن کریم سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں، اس لیے کہ وہ یخشون ربہم، اپنے رب کی خشیت ان کے دل میں ہے۔ اور فرمائے کہ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے انجام سے، برے حساب سے ڈرتے ہیں کہ ان کا حساب کیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے ہاں وہ کیا جواب دیں گے۔ یہ جواب دہی کا احساس، یہ جو پریشان کیا رکھتا تھا خلفائے راشدین کو، صحابہ کرام کو، کہ ہم پر اتنی بڑی ذمہ داری آ گئی ہے تو ہم قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اگر ایک کوئی بھوکا بھی مر گیا، ایک جانور بھی پھسل کے دریا میں گر گیا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا، تو اسی لیے پھر وہ اس پہ خوف رہتا تھا ان کو۔ تو یہ وہ چیز تھی، یہاں پہ پورا ملک ہی ہڑپ کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، تو پھر ان کو ڈر نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز جو ہے فرمایا وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، کہ حساب، برا حساب سے ڈرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا حساب ہوگا ہمارا، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہاں کوئی چھپا نہیں سکتے، وہاں کہیں ہیرا پھیری نہیں کر سکتے، کسی قسم کی دو نمبریاں نہیں کر سکتے اللہ کے ساتھ، وہاں تو ان کو ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ فرمائے کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو صرف اللہ کے لیے انہوں نے صبر کیا، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، تکالیف آئیں، طرح طرح کی آزمائشیں آئیں، ابتلا میں پڑے، لیکن صبر کیا، برداشت کیا، واویلا نہیں کیا، رونا دھونا نہیں ہے، چیخنا چلانا نہیں ہے، کپڑے نہیں پھاڑنے، بلکہ وہ صبر کرتے ہیں ہر بات میں، ہر مصیبت میں۔ جیسے کل ہی ہم نے سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر کے بارے میں پڑھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ جو انہوں نے صبر کے بارے میں ہی کہا، جب بھی کوئی مصیبت آئی صبر کیا۔ انہ من یتقی ویصبر، جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے صبر کرتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو کہ اللہ کے لیے پھر وہ صبر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا ہمیں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح فرمائے کہ وہ اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اپنے رب کے ساتھ اپنا رابطہ ہمیشہ بحال رکھتے ہیں، اس رابطے کو توڑتے نہیں ہیں، اس لیے کہ نماز ہی وہ رابطہ ہے جس کا ہمارا تعلق اپنے رب سے ہوتا ہے، اپنے اللہ سے ہوتا ہے، کہ ہم اس سے رابطہ قائم کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے دعائیں کرتے ہیں، اسی سے ہی ہم مناجات کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں۔ اسی لیے پھر یہ نماز بہترین ہمارا رابطہ ہے، بہترین معراج ہے مومن کی، جو اپنے رب سے اس کو ملا دیتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر انفاق کا ذکر لازمی طور پر آتا ہے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور پھر جو ہم نے رزق دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، ہم نے نہیں کمایا، اللہ نے دیا ہے ہمیں، اسی لیے فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے یا ہم نے انہیں دیا ہے تو اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی دکھا کر بھی، دونوں طرح۔ تو چھپا کر دینا افضل ہے، لیکن دکھا کر بھی لوگوں کے سامنے بھی، تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ جب یہ لوگ دے رہے ہیں تو میں بھی دوں۔ تو اسی لیے پھر دونوں طرح ہی لا کے صرف دکھاوے کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے ہو، وہ غلط ہے، وہ ناجائز ہے، حرام ہے کہ آپ اس کے فوٹو لے کے چھاپیں، اخبارات میں چھاپیں، آج کل تو سوشل میڈیا پہ آتے ہیں،
کہ یہ دیکھیے کہ یہ حاتم طائی کی اولاد میں سے ہیں، کتنی انہوں نے اس کی قبر پہ لات مار کے کتنا کچھ جو ہے وہ دے دیا ہے. تو اس کو اخبارات میں آنا چاہیے، سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے، یوٹیوب میں آنا چاہیے، ہر جگہ آنا چاہیے اس کو، کہ پتہ چلے کہ یہ کتنا بڑا سخی آدمی ہے. تو یہ نہیں، بلکہ صرف اس لیے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، تو وہ پھر جائز ہے، جیسے قرآن نے بھی ذکر کر دیا. اور آخری بات یہ کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں نیکی سے دیتے ہیں، نیکی کر کے، اچھائی کر کے. یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، کسی نے برائی کی بھی ہے تو اس کو معاف کر دیا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا. تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس بندے نے میرے لیے معاف کر دیا، معاف کر کے پھر اچھا سلوک کیا. تو یہ چیز کتنی بڑی اچھی ہے، کتنا وہ شخص جو ہے وہ حلیم الطبع ہے، اور کتنا وہ دل کا وسیع ہے کہ اس نے بدلہ نہیں دیا. بدلہ لینا جائز ہے اس کے لیے، لیکن اس نے اپنی انفرادی طور پر جو چیز ہے اس کو معاف کر کے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا. تو ان کے لیے خوشخبری دے دی، اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے پھر بہترین انجام ہے، بہترین ان کا بدلہ ہے اللہ کے ہاں جو ان کو ملے گا. اور وہ کیا ہے؟ جنات عدن یدخلونہا، کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل ہوں گے. وہ ان کے انتظار میں ہے کہ وہ کب آئیں گے. یہ سب لوگ جو ابھی اللہ کے لیے یہ سب محنتیں کر رہے ہیں، یہ کب آئیں گے وہاں پر؟ جب ان کو یہ جنت میں داخلے کا اذن ملے گا. اور پھر اکیلے ہی نہیں، یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا احسان ہے کہ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور جو بھی ان میں سے، ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے جو بھی نیک لوگ ہوں گے، سب ان کے ساتھ ہوں گے. کتنا بہترین نظارہ ہوگا کہ آپ اپنے جو والدین جا چکے ہیں ان کو دیکھیں گے، والدین کے والدین کو دیکھیں گے، اپنے دادا دادی، نانا نانی، اور اس پہ جو جتنے بھی اوپر جائیں سب جن کو آپ جانتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے یا نہ بھی دیکھا ہو، ان سے ملاقات کریں گے. تو وہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ صَلَحَ، کہ جو بھی اس کے قابل ہوں گے وہ ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کے ازواج میں سے، ان کی ذریات میں سے، سب کے سب جنت میں ہوں گے، اکٹھے سب ہوں گے. اور پھر فرشتے ان کا جو استقبال کریں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے بھی آئیں گے، ہر دروازے سے داخل ہوں گے، اور پھر ان کے لیے وہ بہترین تعریفیں ہوں گی، بہترین ان کا استقبال ہوگا، بہترین ان کے لیے انتظامات کیے جائیں گے. تو سورہ رعد کے اس کے بعد پھر سورہ ابراہیم ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا اور ان کے بارے میں ذکر کیا. اور اس کے بعد ایک اہم چیز جو اس میں بیان کی گئی وہ ہے کہ شیطان کا پارٹی سٹیٹمنٹ، کہ شیطان نے اب ساری زندگی، ساری دنیا کو ورگلانے کے بعد، بہکانے کے بعد، اب اپنا وہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ میں کیا تھا، کہ میں کیا ہوں اور کیا تھا، اور تمہارا معاملہ کیا تھا میرے ساتھ. تو وہ وہاں پہ بتاتا ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ بیان یہاں پہ ریکارڈ کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ وہ وہاں پر حشر کے مقام پر اپنا یہ سٹیٹمنٹ دے گا. تو فرمایا کہ وقال الشیطان، شیطان نے یہ کہا ہے، لما قضی الامر، کہ جب سارے فیصلے ہو گئے، سب معاملے طے ہو گئے، اب کوئی بات رہی نہیں، تو اب تو اگلا فیصلہ ہوگا اللہ کی طرف سے کہ جس نے جنت میں جانا ہے، جہنم میں، تو جہنم میں جانے سے پہلے ہی وہ اپنا اعلان کر دے گا کہ میری بات سنتے جاؤ کہ میں نے جو تمہارے ساتھ کیا تھا وہ کیا کیا تھا. تو اس نے یہی کہا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ کیا تھا، بالکل سچا تھا، وہ گواہی دے رہا ہے. اللہ نے جو وعدے کیے جو تمہارے ساتھ جنتوں کے اور جنت میں نعمتوں کے، وہ سب پکے وعدے تھے، سچے وعدے تھے، وعد الحق، بالکل سچے. اور میرے وعدے سارے جھوٹے وعدے تھے. وعدتکم فاخلفتکم، میں نے سب وعدے خلافی کی، کوئی بھی وعدہ نہیں کیا. میں نے جو تمہیں سبز باغ دکھائے تھے کہ یہ ملے گا، وہ ملے گا، یہ کرو گے، وہ کرو گے، نہیں، کچھ نہیں ملا. تو صاف اپنا اعتراف کرے گا کہ میں نے تم سے سب جھوٹے وعدے کیے تھے، سراب تھا، سراب جو دکھایا تھا تمہیں، تم میرے پیچھے چلتے رہے. تو یہ ہے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو اس سے نکال رہا ہے، اس مصیبت سے، اور کہہ رہا ہے اصل مصیبت تم خود تھے، میں نہیں تھا. یہ وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اسی لیے کہتا ہے وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ،
الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میرا تمہارے اوپر کوئی زور تو نہیں تھا، میں نے کوئی ڈنڈے سے کہا تھا تمہیں کہ جاؤ نماز نہ پڑھو، جاؤ گھر میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھو، میں نے تم سے ڈنڈا لے کے کہا تھا؟ کوئی طاقت نہیں تھی میری، کچھ بھی نہیں، میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی تھی، آؤ آ چلیں عیاشی کریں کچھ، فاستجبتم لی، میری بات مان لی تم نے، تو میرا قصور کیا ہے اس میں؟ تمہارا قصور ہے، اسی لیے وہ اگلی آیت میں یہی فرمایا، وہ تو یہی کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے کچھ مت کہو، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم میرے پیچھے آئے تھے، میں تو تمہیں بس لے گیا تھا کہ یہ راستہ جا رہا ہے سیدھا، چلے جاؤ اس پہ، جاؤ جا کے عیاشیاں کرو، مستیاں کرو، خوب کھاؤ پیو، خوب جو کچھ کرنا ہے کرو، تو میں نے راستہ دکھایا تھا، تم نے میری بات مان لی، میرے پیچھے آ گئے، پہنچ گئے، میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، تو یہی وہ کہہ رہا ہے فلا تلومونی، تو مجھے برا بلا مت کرو، اپنے آپ کو، لوموا انفسکم، اور پھر یہ بھی کہتا ہے اس کے بعد کہ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں کوئی تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، نہ تم تمہاری کوئی کر سکتا ہوں، تم میری نہ میں تمہاری، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کر ہی نہیں سکتا کچھ بھی۔ اب تم یہ کہو کہ اے شیطان تو نے ساری عمر بہکایا ہے مجھے، اب ذرا مجھے مدد بھی کر دے، نہیں میں کچھ نہیں کروں گا، کوئی فریاد رسی نہیں کروں گا، وہ کچھ نہیں سنوں گا، میں کچھ نہیں کر سکتا، صاف انکار، بھگتو اب اور چوپو، جسے کہتے ہیں نا خزمانو کھاؤ، تو وہ ہے کہ اب تم کرو، میں کیا کروں، میرا کام تھا ختم ہو گیا، اب یہ تمہارا کام ہے، تو لہذا میں کچھ نہیں دوں گا تمہیں۔ اور اس کے بعد صاحب کہتے ہیں انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اس کے بعد کہ یہ جو تم نے شرک کیا تھا میں نے اس سے کفر کیا، یعنی میں اس کو مانتا ہی نہیں، صاف انکار، تم نے شرک کیا تھا، تم نے سارے یہ بت سجائے تھے، تم نے یہ قبروں کی زیارتیں کر رہے تھے، مجاور بنے ہوئے تھے، ان کے اوپر وہ اپنی جو جبینیں ٹیک رہے تھے، پیشانیاں ٹیک رہے تھے، تو یہ تمہارا کام تھا، میرا نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، صاف انکار۔ تو یہ ہے دیکھیے کہ یہ اس کا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ شیطان نے صاف کہہ دیا کہ وہ تو نکل کھڑا ہوا، باقی تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، وہ تو اس کا کام ہی نہیں فیصلہ کرنا، لیکن وہ اپنی ساری بتا رہا ہے کہ یہ تم لوگوں کا اپنا کیا دھرا ہے، تم خود بھگتو، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی صورت میں ایک اور اہم چیز جو بیان کی گئی وہ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کے بارے میں بتا دیا گیا کہ کلمہ طیبہ جو کہ اللہ پر وحدانیت کا اقرار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، پاکیزہ کلمہ ہے، کشجرۃ طیبہ، ایک بہترین درخت کے معنی، اس کی مثال ایک درخت کی دی ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑیں بہت گہری ہیں، وہ اکھڑتا نہیں، ٹوٹتا نہیں، جو کلمے پہ قائم ہے پھر وہ ڈٹا رہتا ہے، اور اس کے اعمال وہ آسمان تک پہنچتے ہیں، وفرعها فی السماء، کہ اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں وہ آسمان تک جا رہی ہیں۔ تو یہ ایک مومن کی شان، کہ مومن کی شان کہ جس کی جڑیں بہت گہری ہیں اس میں، اور اس کی جو اعمال ہیں یعنی اس کی شاخیں وہ آسمان تک پہنچ رہی ہیں، تو اس کے لیے پھر یہ اور فرمائیں کہ وَتُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، وہ پھل ہر وقت پھل دیتا ہے، وہ درخت کا شجرۃ طیبہ جو کہا ہے تؤتی اکولها کل حین، ہر وقت وہ پھل دے رہا ہے، ایسا زبردست وہ درخت ہے، یعنی اعمال کے ثمرات ہر وقت ملتے ہیں، ختم نہیں ہوتے، اب جو بھی نیک عمل کریں گے اس کا ثمرہ ملے گا، اس کا پھل ملے گا جب اللہ چاہے گا، جلدی دے یا بدیر دے اس کا فیصلہ ہے، لیکن ملے گا ضرور۔ اور اصلها ثابت و فرعها فی السماء میں یہ جملہ بول سکتے ہیں کہ رہتا تو وہ زمین پہ ہے لیکن رہنمائی آسمان سے لیتا ہے، یعنی اوپر سے کنیکٹڈ ہے، یعنی یہ ایک بالواسطہ کہہ سکتے ہیں، جی ہاں، لیکن براہ راست تو نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن صاف یہی کہہ رہا ہے کہ اس درخت کی کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت، کہ جس کی جڑیں جو ہیں وہ بہت ہی مستحکم ہیں، مضبوط ہیں، زمین میں گہری ہیں، اور اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں وہ آسمان میں ہیں، یہ ہے مراد کہ وہ اس لحاظ سے بہت ہی بالاتر ہے۔ اور اس کے بعد جو فرمائیں کہ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ،
اور جو کلمہ خبیثہ ہے، شرک کا کلمہ، بدعات اور خرافات کا کلمہ، وہ کیا ہے کہ شجرۃ خبیثہ، کہ اس کی مثال بھی ایک خبیث درخت کے مانند ہے، اس کے مانند ہے، اس کی طرح ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اس کو فرمایا گیا کہ اجست من فوق الارض، کہ جو زمین کے اوپر ہی اس کو ہلایا تو اکھاڑ لیا۔ تو یہ کیا ہوئی جڑیں اس کی؟ تو بیکار ہے۔ ایک ہی آندھی آئی، طوفان آئی، وہ اکھڑ کے کہاں سے کہاں چلا گیا، کسی نے زور لگایا وہ پھر اکھڑ گیا۔ تو یہ تو کچھ نہ ہوا، بیکار چیز ہے۔ تو یہی ہے کہ ان کے لیے کوئی دوام نہیں ہے، اس شرک کے لیے، اس بدعات کے لیے، اس کفر اور نفاق کے لیے یہ شجرہ خبیثہ ہیں، ان کی کوئی دوام نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی استحکام نہیں، یہ فوراً ہی اکھڑ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی توحید آتی ہے یہ باقی نہیں رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ما لہا من قرار، اس کا تو کوئی استقرار ہی نہیں ہے، کوئی استحکام ہی نہیں ہے، جم ہی نہیں سکتی ہیں۔ اور پھر یہ فرما دیا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کو قول ثابت سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ تو یہ جیسے بعض مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ یہ دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں وہ ہے جب کہ ہم برزخی زندگی میں، قبر میں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتے آئیں گے، وہ پوچھیں گے کہ من ربک وما دینک وما ھذا الرجل الذی بعث فیکم۔ جب یہ سوالات کریں گے تو ایک مومن وہ صحیح جواب دے گا، بالکل بالقول الثابت، اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ اس کا ایمان تھا، وہ مستحکم تھا، اسی لیے وہ صحیح جواب دے گا۔ قبر میں رٹا لگانے سے نہیں وہ پاس ہو جائے گا وہاں پر، نہیں، بلکہ وہ اگر ایمان ہے تبھی وہ پاس ہوگا اس امتحان میں اور وہ نکل جائے گا۔ لیکن اگر اس کا ایمان ہی متزلزل ہے، ایمان ہی نہیں ہے، تو وہ یہی کہے گا ہاں لا ادری، ہائے ہے مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے، بس لوگ جو کہتے تھے وہ بھی میں بھی کہہ دیتا تھا، بس ختم، اور کیا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ قیامت کے دن پھر یہ کام آئے گا کلمہ طیبہ، اور برزخ میں بھی کام آئے گا قبر میں، کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو قول ثابت سے ذریعے سے اس کو ثابت قدم رکھیں گے، اس دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی۔ اس کا نتیجہ پھر آخرت میں ملے گا، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بہترین انجام دیں گے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کا معاملہ ہے، کوئی بھی اس کو بدل نہیں سکتا ہے۔ آخری بات سورہ حجر میں ایک چیز لے لیتے ہیں، ایک بات صرف میں پیش کرتا چلوں، اور وہ ہے کہ جو ایک خوشخبری دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس نے فرمایا کہ نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو، بندوں کو کہ میرے بندے ہیں، اللہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، کتنی بڑی شان ہے ہماری کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے ہیں یہ، تو میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، مغفرت بھی کر دوں گا، رحمت بھی کر دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی ہے کہ میرے بندوں کو یہ بتا دو، مایوس نہ ہو، بالکل ہی چھوڑ نہ بیٹھیں، بلکہ یقین رکھیں کہ میں ان کو ضرور معاف کر دوں گا۔ لیکن یہ بتا دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ جو کچھ میں کرتے رہوں بس جان چھوٹ جائے گی اور چلے جائیں گے سیدھے جنت میں، نہیں، یہ بات بھی سن لو، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یہ بھی یاد رکھنا کہ میرا عذاب دردناک عذاب ہوگا۔ یہ بھی ہے، یہ مت سمجھ لینا کہ میں پھر کھلی چھٹی دے دی ہے میں نے تمہیں، نہیں، اگر میں نے پکڑ لیا تو چھوڑوں گا نہیں پھر میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں چیزیں بیان کر دی تاکہ ہم اعتدال میں رہیں، خوف اور رجا میں رہیں، کہ اللہ کا خوف بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہو۔ یہی مومن کی شان ہے کہ اس کو اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ سے امید بھی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے۔ تو یہ ہے خوف اور رجا۔ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اس میں بالکل ہی بے پرواہ ہو جائیں کہ نہیں، اس نے تو کہہ دیا میں غفور رحیم ہوں، جیسے ہم کرتے ہیں سب کچھ کرنے کے بعد اللہ غفور رحیم ہے، اللہ غفور رحیم ہے، ٹھیک ہے معاف کر دے۔ نہیں، یہی غلط بات ہے۔ تو نہیں اتنا ہے کہ ہم اسی طرح وہ ڈرتے رہیں، مرتے رہیں، روتے رہیں کہ نہیں اللہ تو مجھے بخشے گا ہی نہیں، معاف ہی نہیں کرے گا، میں تو جہنمی ہوں، نہیں، یہ بھی غلط۔ تو لہذا اعتدال یہی ہے کہ وہ خوف بھی ہو اللہ سے اور امید بھی ہو اللہ سے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا۔ تو وہی فرمایا گیا ان آیات میں کہ نبّئ عبادی، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں کیا ہوں، انی انا الغفور الرحیم، میں ہی
جو اس طرح تاکید سے کہا گیا کہ میں ہی غفور الرحیم ہوں اور کوئی نہیں ہے. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب بہت ہی دردناک عذاب ہے. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں اس کو، اور پھر اللہ تعالیٰ پہ یہی ایمان رکھیں اور اس حالت میں رہیں کہ خوف و رجا کے درمیان ہو، تبھی انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.